فاتحہ. الحمدللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. حضرات مسلسل 5 روز سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی اسی آیہ مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے محبت اور عبادت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یہ ہمارے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرا اتباع کرو. اگر تم میرا اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، مجھے فالو کرو گے تو اس کا سب سے پہلا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ ابھی تک تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے اور اب تمہاری شان، تمہاری منزل یہ ہوگی کہ یحببکم اللہ، یعنی اللہ بھی تم سے محبت کرے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی. عزیزو، ان مجالس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس چھوٹی سی قوم کو جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے خلق کی گئی ہے، جس کی شناخت، جس کا تشخص، جس کی آئیڈینٹی، جس کی پہچان یا علی ہے یا حسین ہے، جو غم حسین کے صدقے میں پہچانی جاتی ہے. لوگ ہمارے درمیان بھی خلفشار پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے
طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور ان میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ محبت افضل ہے یا عبادت افضل ہے۔ میرے خیال میں آپ میری بات کی گواہی دیں گے کہ اس سے پہلے کی 4 مجالس میں آپ کے سامنے اس مقصد کو بیان کرنے میں کامیاب رہا کہ محبت عبادت سے الگ نہیں ہے اور عبادت محبت سے الگ نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہم کو بتا رہی ہے کہ محبت عبادت ہے، عبادت محبت ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ عزیزو، آج مسلمانوں کے درمیان جو ایک وبا یہ چل رہی ہے کہ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، وہ واجب الوجود ہے، ہم سجدہ کریں اللہ کے لیے، رکوع کریں اللہ کے لیے، قیام کریں اللہ کے لیے، عبادت کریں اللہ کے لیے، ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان کسی وسیلے کی یا کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ وبا اس طرح سے اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بندگی کے لیے پیغمبر کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ پیغمبر کے لیے احترام ہے، نہ ان کے لیے قیام ہے، نہ ان کے لیے سلام ہے، وہ تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا چکے، ان کا کام ختم ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب پیغمبر کے لیے نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ سلام کی ضرورت ہے، نہ احترام کی ضرورت ہے، نہ تعظیم کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو اس کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آپ سعودی عربیہ جا کے دیکھیے، جب آپ پیغمبر کی قبر کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہاں سپاہی کھڑے رہتے ہیں کہ ہرگز ہرگز بوسہ نہ دینا، ہرگز ہرگز انگلی اٹھا کے زیارت نہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ مجھے یاد آتے ہیں خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، خداوند عالم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، پروردگار ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے، ان کو معصومین کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزوں، بڑی خوبصورت سی بات وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بھی آواز دی کہ تم میرے حبیب کا احترام کرو یا نہ کرو، تم میرے محبوب کی تعظیم کرو یا نہ کرو، تم طٰہٰ و یاسین کے لیے سلام کے قائل ہو یا نہ ہو، کیا سن رہے ہیں آپ، تم ان کے لیے قیام کرو یا نہ کرو، تم ان کے روضے کو بوسہ دو یا نہ دو، لیکن ہم اپنے حبیب کا نام ایسا رکھ دیں گے کہ اگر نام لینے والے کا لب لب کو نہ چومے تو ہمارا نام ہے۔ صلوات محمد وعلى محمد، باواد بلند صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ دیکھیے عزیزوں، آپ بالکل اسی طرح سے مجلس سنیں جیسے 4 دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں، اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا آگے بڑھائیں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو اللہ نے بھی آواز دی کہ ہم اپنے حبیب کا نام ایسا رکھ دیں گے کہ اگر لب لب کو نہ چومے تو ہمارا نام نہیں۔ اب ذرا عزیزوں آپ غور فرمائیں، میرے خیال میں پرسوں کی مجلس پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو پیشانی کو زمین سے ملا دینے کو سجدہ بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے فاقے کو روزہ بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو چکر کو طواف بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو خیرات کو زکوٰۃ بنا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو شمشیر زنی کو جہاد بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو عمل عبادت کہلاتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو عمل عبادت نہیں کہلاتا۔ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ تو اب تو مسلمانوں کی خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب بغیر محمد کے اللہ تمہاری محبت قبول کرنے کو تیار نہیں آئے تو عبادت قبول کرنے کو کیا تیار ہو؟ صلوات محمد وعلی محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ لیکن عزیزوں، اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہماری تمام تر محبتوں اور عیادتوں اور عبادتوں کے لیے پیغمبر کے اتباع کو، پیغمبر کی پیروی کو معیار قرار دیا ہے۔ معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم پیغمبر کی پیروی کر رہے ہو، اگر تم پیغمبر کا اتباع کر رہے ہو تو ہم کو تمہاری عبادتیں بھی قبول ہیں، تمہاری محبتیں بھی قبول ہیں، تمہاری ریاضتیں بھی قبول ہیں، اور اگر تم پیغمبر کی پیروی نہیں کر رہے ہو تو ہمیں تمہارا کوئی عمل
قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پیغمبر کا اتباع کریں تو ہماری ہر عبادت کارآمد ہے، اور اگر ہم پیغمبر کا اتباع نہ کریں تو ہماری کوئی عبادت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اب یہ مجمع نہیں بولے گا تو کون بولے گا کہ بھئی ہماری عبادتوں کے لیے اتباع پیغمبر کو معیار بنایا گیا اور محمد کی رسالت کے لیے اعلان ولایت امیر المومنین کو معیار بنایا گیا۔ ایک صلوات بنور محمد و آل محمد، دوبارہ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بہکاوے میں آ کے یا دوسروں کے پریشر میں آ کے کچھ اپنے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ شاید ہم پیغمبر کو اتنا نہیں مانتے جتنا دوسرے مانتے ہیں۔ خدا کے لیے کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا، کبھی اس احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ حقیقت میں اگر محمد کو کوئی مانتا ہے تو ہم ہی مانتے ہیں۔ کیا سننا یہاں بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ہمارے علاوہ محمد کو کون مانے گا؟ اگر مانتے ہیں تو ہم ہی مانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ جو محمد کو خاکی مانے وہ محمد کا بہت بڑا ماننے والا، اور جو محمد کو نوری مانے ایک صلوات بنور محمد و آل محمد۔ جو محمد کو خاطی مانے وہ بہت بڑا محمد کا ماننے والا، اور جو محمد کو معصوم مانے اس پر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ ان کو نہیں مانتے۔ جو پیغمبر اسلام کے لیے یہ تصور کرے کہ وہ کبھی بشر ہوتے تھے کبھی رسول ہوتے تھے، وہ پیغمبر کا بہت بڑا ماننے والا، اور جو پیغمبر اسلام کے لیے یہ تصور رکھے کہ وہ ہر حال میں رسول ہوتے تھے، وہ پیغمبر کو نہیں ماننے والا۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے ہاں جب مقررین آتے ہیں تو وہ مولا علی کی تعریف کرنا جانتے ہیں، امام حسن کی مدح کرنا جانتے ہیں، امام حسین کا قصیدہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن وہ رسول کی مدح کرنا نہیں جانتے تھے۔ کیا مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہیں؟ وہ رسول کی مدح کرنا نہیں جانتے۔ اس دور کے ایک بہت بڑی شخصیت جو میڈیا میٹ تھے، بہرحال کسی پولیٹیکل وجہ سے ان کو ایک شخصیت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ جب شیعہ شعراء منقبت کہتے ہیں تو اس میں آمد ہوتی ہے، اور جب وہ نعت کہتے ہیں تو اس میں آورد ہوتا ہے۔ یہ نعت کہنا نہیں جانتے، یہ رسول کی مدح کرنا نہیں جانتے، اور کبھی ایسی باتوں سے ہم لوگ بھی امپریس ہونے لگتے ہیں، اور محفل ہمارے یہاں ہوتی ہے تو آواز دی جاتی ہے کہ بھائی محفل کا آغاز نعت پاک سے ہوگا، اور کسی دوسرے کو بلایا جاتا ہے اور وہ سر پہ رومال باندھ کے چلا آتا ہے۔ ایک صلوات بنور محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزوں، اور کر رہے ہیں عزیزوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب اصلاح ہونا چاہیے، اس سے بڑی کوئی اصلاح ہی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایک صلوات اور بنور محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بنور محمد و آل محمد۔ سنیے گا سلیم جب آپ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اور جب نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو سر پر رومال باندھ کے کھڑے ہو گئے، معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ گھر سے آ رہے ہیں یا تکیے سے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بنور محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ میں کہا بھائی نعت پڑھنے کے لیے کسی اور کو بلا لیا جائے۔ سب سے پہلی بات عزیزوں یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نعت پڑھی جائے گی تو ترنمی میں پڑھی جائے گی؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اس نے لکھ دیا بھائی، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ عزیزوں میں آپ کے سامنے اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں نعت کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں نعت کہتے کسے ہیں، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ امام النسائی نے اپنی کتاب خصائص امیر المومنین میں تحریر کیا کہ مولا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزوں حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ جب متکلم کا قد بڑھتا جاتا ہے تو کلام کا قد اپنے آپ بڑھتا جاتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ کلام کا قد نہیں غور کیا، اپنے آپ بڑھتا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ نماز پڑھو تو اسے کہا جائے گا مشورہ۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے، ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ نماز پڑھو تو اس جملے کو کہا جائے گا مشورہ۔ باپ نے بیٹے سے کہا نماز پڑھو تو اسے کہا جائے گا حکم۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مفتی نے کہا کہ نماز پڑھو تو اسے کہا جائے گا فتویٰ۔ رسول نے کہا کہ نماز پڑھو تو اسے کہا جائے گا حدیث۔ اب قرآن میں آ جائے اقیم الصلاۃ
کیا سمجھ ہے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تو اسے کہا جائے گا آیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ وہی ہے لیکن جیسے جیسے متکلم کا قد بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کلام کا معیار بلند ہوتا جاتا ہے. اب عزیزوں اگر ہم اہل بیت کی تعریف کریں تو اسے کہا جائے گا منقبت. کیا سمجھ ہے لیکن رسول اپنے دوست پر امام حسن اور امام حسین کو بٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کی مداح کر رہے ہیں. کبھی فرما رہے ہیں الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کبھی فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. کبھی فرما رہے ہیں حسن منی وانا من ہو. یہ حسن مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. کبھی فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا مجھ سے ہے میں اپنے حسین سے ہوں. کبھی فرما رہے ہیں ھذا حسین فارفو ہو. یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو. اب میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ حسنین کی منقبت بھی ہو رہی ہے حدیث بھی بیان ہو رہی ہے. صلوات محمد دیکھیے حضرات ابھی میرے گھر پر بھی مجلس ہے اور میں جانا مولانا جعفر عباس صاحب خطاب فرما رہے ہوں گے لہٰذا میں بہت دیر آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا. وقت کے اندر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی. مجلس تو بہرحال بہت دیر سے شروع ہے. آپ حضرات ذکر اہل بیت ہی سماعت فرما رہے تھے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ذاکر ہی پڑھے تو اسے مجلس کہا جائے. اس سے پہلے شعراء بھی پڑھ رہے تھے سوزخانی بھی ہو رہی تھی. آپ حضرات مسلسل تلاوت سے لے کے اب تک فضیلت اہل بیت ہی سماعت فرما رہے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول کے دوش پر سوار ہیں. رسول حدیثیں بیان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ سامنے سے ایک صحابی آتا ہوا نظر آیا. دیکھیں مکمل طور پر میری طرف متوجہ رہے. سامنے سے ایک صحابی آتا ہوا نظر آیا. صحابی نے رسول کے کندھوں پر ان کے بچوں کو دیکھا. صحابی نے آگے بڑھ کے امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ یا حسنین نعم المرکب. سنیں عزیزوں میں کیا عرض کر رہا ہوں. کیا کہا یا حسنین اے حسن و حسین نعم المرکب. کیا اچھا مرکب ہے کیا اچھی سواری ہے. بس جیسے ہی صحابی نے یہ کہا رسول نے ڈانٹا کہ یہ نہ کہو. اگر کہنا ہے تو ایسے کہو کہ نعم الراکب و نعم المرکب. کیا سنایا کہ کیا اچھے سوار ہیں اور کیا اچھی سواری ہے. اب آپ نے سنے گا تو کون سنے گا کہ صحابی نے پہلے صرف رسول کی تعریف کی یا حسنین نعم المرکب اے حسن و حسین کیا اچھا مرکب ہے. یا آج کی زبان میں صحابی نے خالص نعت پڑھی تو نبی نے ڈانٹا کہ خالی نعت نہ پڑھو پہلے میرے اہل بیت کی منقبت پڑھو. صلوات محمد وآل محمد. پہلے میرے اہل بیت کی منقبت پڑھو. پہلے میرے اہل بیت کی منقبت پڑھو اس کے بعد میری نعت پڑھو. اب جب صحابی کو یہ جواب ملا دیکھیں یہاں تک تو آپ نے بہت سے ذاکرین سے سنا ہوگا اس کے آگے مجھ سے بھی سن لیجئے کہ جب صحابی کو یہ جواب ملا تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول عرش کے ان دونوں گوشواروں میں سے ایک کو مجھے دے دیجئے. دیکھیں وہ چیز اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جائیں گے تو تبرکاً اپنے ساتھ لے جائیں گے. صحابی کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول عرش کے ان دو گوشواروں میں سے ایک کو مجھے دے دیجئے. دیکھیے عزیزوں آپ اپنے بچے کو گود میں لے کے نکلے. محلے کے کوئی صاحب سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے ہاتھ پھیلایا کہا لائیے اپنے بچے کو مجھے دے دیجئے. اب آپ کا بیٹا خود ہی ان کی گود میں نہ جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں بالکل فطری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ کا بچہ خود ہی ان کی گود میں نہ جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کبھی منع نہیں کریں گے آپ کبھی انکار نہیں کریں گے کہ میں اپنے بچوں کو آپ کی گود میں نہیں دوں گا. آپ تکلفاً اخلاقاً سمجھ رہے ہیں چاہے آپ اس صورت کو پسند نہ بھی کرتے ہوں لیکن آپ اپنے بیٹے سے کہیں گے ضرور بیٹا گود میں چلے جاؤ بھائی کی گود میں چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں چچا کی گود میں چلے جاؤ دادا کی گود میں چلے جاؤ. اگر سسرال کی طرف کا لگتا ہے تو کہیں گے ماموں کی گود میں چلے جاؤ نانا کی گود میں چلے جاؤ. کیا سن رہے ہیں آپ اپنے بچے سے کہیں گے تم ان کی گود میں چلے جاؤ. اب بچہ خود ہی نہ جائے یہ ایک الگ بات ہے. تو بھائی ہم جیسے بدخلق جن کے خلق کا کوئی معیار نہیں اگر ان کی گود میں ان کا بچہ ہو اور کوئی ہاتھ پھیلائے کہ بیٹے کو مجھے دے دیجئے تو ہم فوراً بچے کو ان کی گود میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بچہ نہ جائے یہ الگ بات ہے. لیکن رسول اللہ جو خلق عظیم بفائز تھے رسول کے بوڑھے صحابی نے کہا کیا
کیا سننا یار؟ اب تو آپ سمجھ گئے نا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. رسول کے بوڑھے صحابی نے کہا کہ عرش کے ان دونوں گوشواروں میں سے ایک کو مجھے دے دو. تو رسول نے کیا کہا؟ کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا. کیا سنا اس بندے نے؟ میں کیا عرض کر گیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول دے دیجئے، امام حسن کو دے دیجئے یا امام حسین کو دے دیجئے. کچھ لوگوں نے سبب یہ بیان کیا کہ اگر رسول اللہ امام حسن کو دے دیتے ان کی گود میں تو امام حسن یہ سوچتے کہ نانا بھیا حسین کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کم چاہتے ہیں، لہذا مجھے دے دیا، بھیا حسین کو نہیں دیا. اور اگر امام حسین کو دے دیتے تو وہ سوچتے کہ شاید نانا بھیا حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، لہذا مجھے دے دیا، ان کو نہیں دیا. لیکن عزیزوں یہ ہمارے گھروں کے بچے نہیں ہیں. کیا سنا؟ یہ وہ بچے ہیں جو آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ سوچتے یا وہ سوچتے. تو پھر رسول اللہ نے دیا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے پیغمبر جواب دے کہ تمہیں معلوم نہیں، اگر یہ صرف میرے نواسے ہوتے تو میں دے دیتا. اب بھی اگر آپ نہ بولے تو کب بولیں گے؟ ہو سکتا ہے رسول کہیں کہ اگر یہ میرے نواسے ہوتے تو میں دے دیتا، اگر یہ صرف ابو طالب کے پوتے ہوتے تو میں دے دیتا، اگر یہ صرف علی و فاطمہ کے بیٹے ہوتے تو میں دے دیتا. لیکن یہ دونوں بچے ہیں قرآن ناطق. کیا سنا ہے آپ کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں بچے ہیں قرآن ناطق. یہ دونوں بچے ہیں بولتے ہوئے قرآن. اور مانگنے والا وہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں نے قرآن صامت کی چند آیتیں اس کے حوالے کی. نہیں بول گیا آپ نے؟ تو اللہ نے کہا ان سے واپس لو، یا تو آپ تبلیغ کریں یا وہ تبلیغ کرے جو آپ جیسا ہو. تو جسے اللہ قرآن صامت اٹھانے کا لائق نہیں سمجھتا، میں اسے قرآن ناطق اٹھانے کا لائق. صلوات محمد وآلہ اور کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. اور عزیزو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول کی رسالت کو اور رسول کی نبوت کو اور رسول کی شان کو اور رسول کی آن کو اور رسول کی بان کو اور رسول کی جان کو اور رسول کے پیغام کو اور رسول کے اسلام کو اگر دنیا میں باقی رکھا تو اہل بیت ہی نے باقی رکھا. جیسے ابھی یہ چھوٹا سا بچہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ رسول کے بعد رسول کی آل ہی نے رسول کے پیغام کو بچایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول کے پیغام کو رسول کی آل نے بچایا. ہاں عزیزوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان تو بہت سے ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان تو بہت سے ہو گئے تھے، لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر ان کو رسول کا نام گوارا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولا علی کی تلوار کی شکل میں عذاب الہی کو دیکھ کر یزید کے دادا نے کلمہ تو پڑھ لیا، ابو سفیان نے لا الہ الا اللہ تو کہہ لیا، لیکن نبی کا نام برداشت نہیں تھا. دیکھیں کسی وجہ سے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نبی کا نام برداشت نہیں تھا. روایات میں ملتا ہے کہ یہ ابو سفیان مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، مؤذن نے اذان دینا شروع کی. سن رہے ہیں آپ؟ مؤذن نے اذان دینا شروع کی. آخری عمر میں نابینا ہو چکا تھا، اندھا ہو گیا تھا. ادھر مؤذن نے اذان دینا شروع کی. اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ٹٹولا اور ٹٹول کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی غیر تو نہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ مجھے بتائیے، اس وقت یہاں سے وہاں تک مجمع ہے، اگر ایک آدمی برابر والے سے پوچھے کہ یہاں کوئی غیر تو نہیں ہے تو وہ پوچھے گا مطلب کیا ہے؟ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا بھائی کیا مطلب ہے، غیر سے مراد کیا ہے؟ لیکن وہاں جیسا پوچھنے والا ویسے ہی بتانے والے. اس نے کہا یہاں کوئی غیر تو نہیں ہے. بس جیسے ہی اس نے کہا یہاں کوئی غیر تو نہیں ہے، برابر والوں نے کہا نہیں یہاں کوئی غیر نہیں ہے، یہاں کوئی غیر نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نے دیکھا محمد کو؟ اذان میں اپنا نام بھی شامل کرا لیا. کیا سن رہے ہیں؟ تم نے دیکھا محمد کو؟ اذان میں اپنا نام بھی شامل کرا لیا. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا مولا علی کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ابو سفیان کے قریب آئے، کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا لیکن تیرے دل کا کفر نہیں گیا، اللہ تجھ پر لعنت کرے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ اللہ تجھ پر لعنت کرے، اللہ تجھ پر لعنت کرے. تو نے کلمہ پکڑ لیا مگر محمد کی عداوت تیرے دل سے نہیں گئی. تو ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا کہ یا علی لعنت مجھ پر نہیں ہو، لعنت اس پہ ہو جس نے کہا یہاں کوئی غیر نہیں ہے. صلوات محمد
بس عزیزوں ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. یزید کے دربار میں کیا ہو رہا تھا؟ یزید کے سامنے امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے. وہ لبھائے مبارک سے ایک چھڑی کے ذریعے بے ادبی کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کاش میرے بدر و احد کے بزرگ ہوتے تو کیسا خوش ہوتے. اور وہ کہہ رہا ہے نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دربار میں بیٹھ کے نبوت اور رسالت سے انکار کر رہا ہے. دیکھیے عزیزوں میں نے افضل محل کی آخری مجلس میں 9 محرم کو ایک چیز پڑھی تھی. ہمارے شیبو صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے اور آج 25ویں محرم ہے لہذا ان کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ورنہ ابھی آپ حضرات سن چکے ہیں کچھ دن پہلے تو اس چیز کو دوبارہ پڑھنے کا کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن بعد انہوں نے کہا کہ یہاں باہر سے بھی لوگ آئے ہیں وہ آپ پڑھ دیجئے لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزوں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مصائب پہ پڑھی جاتی ہیں. بہت غور سے سنیے گا. کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جو مصائب پہ پڑھے جاتے ہیں لیکن ان میں بھی فضائل کے سمندر پوشیدہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی آسانی سے پڑھ دیے جاتے ہیں کچھ معاملات. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلی. لیکن قبلہ بہت اہم بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ حضرات اگر مکمل طور پر متوجہ نہ ہوں گے تو میں مصحف پڑھ کے اتر رہا ہوں گا بات کو ختم کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مکمل طور پر توجہ رکھیں اور بہت اہم بیٹا بیٹھ جاؤ. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلی. سنیے عزیز تو یزید کا بھرا ہوا دربار. جو لوگ سیریا گئے ہیں اور وہ مسجد اموی میں گئے ہیں ہمارے سلیم صاحب بیٹھے ہیں شہدب صاحب بیٹھے ہیں ہمارے دوست عمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دیگر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی جا چکے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا دربار ہے. لق و دق دربار بہت بڑا دربار جس کو اس وقت مسجد بنی امیہ کہا جاتا ہے یا مسجد اموی کہا جاتا ہے. آپ سنتے ہیں نا کہ 100 کرسی نشین یعنی 700 کرسی نشین تھے اس دربار میں. آپ جا کے دیکھیے تو 700 نہیں 7000 کرسیوں کی گنجائش ہے. 700 کرسی نشینوں کا مجمع یہ ہے کہ اتنے خواص تھے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں ہر آدمی کی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا مجمع تھا. آپ نے شاید غور نہیں کیا اس جملے کو بغور ہی نہیں کیا کہ 700 خواص تھے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ 700 کون لوگ تھے؟ مختلف ملکوں کے سفیر تھے حکومت کے وزیر تھے شہر کے امیر تھے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے پیچھے نہ معلوم کتنے غلام کھڑے ہوئے تھے نہ معلوم عوام الناس میں کتنے لوگ تھے جو دربار میں موجود تھے. یزید کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا دستہ اس کی پشت پر کھڑا ہوا تھا. ایسے ماحول میں یزید نے مقررین کو حکم دیا اپنے خطیبوں کو حکم دیا کہ تم ممبر پر جاؤ. وہ ممبر پر جاتے تھے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے تھے بنی امیہ کی کچھ فضیلتیں بیان کرتے تھے اور اس کے بعد ممبر سے اترتے تھے. عزیزو وہی ہمارے چوتھے امام ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتکڑیاں پیروں میں دوہری دوہری بیڑیاں. دیکھیں سنیے عزیزو ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آپ کے لیے. گلے میں توقع خاردار کمر میں وزنی لنگر ہمارے امام کھڑے ہوئے بیماری کے عالم میں آئے ہیں. اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں. نقاہت چہرے سے آشکار ہے لاغر نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید کیا میں بھی ممبر پہ جا سکتا ہوں؟ میں بھی ممبر پہ جا کے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یزید نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن وہ 700 جو کرسی نشین بیٹھے تھے جن میں دوسرے ممالک کے سفیر بھی تھے ان میں کچھ دوسرے ملکوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا یزید ایک لاغر سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کیا سن رہے ہیں عزیزوں آپ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دیکھیے آپ اس واقعے کو صرف مصائب میں سنتے ہیں آج سن لیجئے انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں کہا یزید اس لاغر سے کیوں ڈر رہا ہے جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں جس کے گلے میں توقع خاردار ہے. تو ایک بیمار لاغر سے ڈر رہا ہے ایسے ممبر پر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اب یزید پریشرائز ہوا ان کی وجہ سے. کہا ٹھیک ہے آپ ممبر پہ جائیں مگر ہمارے خلاف کچھ نہ کہیں. امام ممبر پہ آئے. آنے کے بعد امام نے
ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمائے. کہ عزیزوں یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ امام نے بہترین فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے سینے پر درج ہے. بہترین خطبہ، بس فصاحت و بلاغت کے دریا بہ رہے تھے. آپ کے چوتھے امام نے بہترین خطبہ دیا. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہے، بہترین خطبہ دیا. دیکھیں یہاں پر بھی امام نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ دیکھو میں تقریباً 1.5-2 مہینے کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں، لوہے میں جکڑا ہوا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، بیمار ہوں، لیکن جب اتنی مصیبتوں کا اثر میرے ذہن پر نہیں ہو سکتا تو ہلکے سے بخار کا اثر میرے جسم پر ہے. صلوات محمد بابا کے بلند صلوات محمد وعلی محمد. اس کے بعد عزیزوں امام نے خطبہ دینا شروع کیا. آپ جتنا سنتے ہیں وہ بالکل بجائے کہ امام نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے، وہ پہچان لے. میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، فاطمہ زہرا میری دادی کا نام ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں حسن سبز قبا کا بھتیجا ہوں. یہ ساری باتیں آپ کے امام نے ارشاد فرمائیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ارشاد فرمایا. میں بھی پورا خطبہ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں اور فقط خطبے سنا کے وہ مجلس تمام نہیں کرتا. میں چند جملے خطبے کے آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس سے کوئی نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزوں امام نے ایسے موقع پر جو خطبہ دیا، ایسے موقع پر جو خطبہ دیا، لیکن لوگ کہتے ہیں آج حالات ایسے نہیں ہے کہ فضائل پڑھے جائیں. کیا سن رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آج کل حالات ایسے نہیں ہیں کہ فضائل پڑھے جائیں. آپ مجھے بتائیے کہ دربار شام میں کیسے حالات تھے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی خدا کے لیے بیدار تو ہو. دربار شام میں کیسے حالات تھے؟ اس سے زیادہ خراب حالات کہیں نہیں ہو سکتے. لیکن ایسے ماحول میں آپ کے چوتھے امام نے اپنے جد کا ذکر کرنے کے بعد معراج کا تذکرہ کیا. تو سبحان اللہ، آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے چوتھے امام نے معراج کا تذکرہ کیا اور صرف معراج کا تذکرہ سرسری انداز میں نہیں کیا بلکہ اس کے تمام کلیات اور جزئیات بیان کی. اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ براق آیا، براق کا بھی تذکرہ کیا، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد رف رف کا بھی ذکر کیا اور پھر رسول کے پہلے آسمان پہ جانے کا بھی ذکر کیا، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچنے کا بھی ذکر کیا، پھر انبیاء کو نماز پڑھانے کا ذکر بھی کیا. اس کے بعد قاب قوسین کی منزل کا تذکرہ بھی کیا. یہ بھی بیان کیا کہ جبرائیل نے کہا کہ اب اگر میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں. کیا سن رہے ہیں؟ پھر یہ بھی بیان کیا کہ جب میں پردہ معراج کے پاس پہنچا تو مجھ سے گفتگو ہوئی تو کس کے لہجے میں ہوئی، ہاتھ باہر آیا تو کس کے. یہ سب کچھ بیان کیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ سب بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہم اس صاحب معراج کی آل ہیں. سن رہے ہیں؟ ہم اس صاحب معراج کی آل ہیں. اور پھر یہ بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں 6 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جس میں کسی دوسرے کو ہمارا شریک نہیں بنایا. میرے خیال میں آپ کو لطف نہیں آ رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہ اللہ نے ہمیں 6 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جس میں کسی دوسرے کو ہمارا شریک نہیں بنایا. اور اس کے بعد گنانا شروع کیا. فرمایا پہلی چیز ہے علم. یہ عزیزوں بہت احمق قسم کے لوگ ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، بغیر پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ مولا علی کو ان پر فضیلت دیتے ہیں اور ان پر فضیلت دیتے ہیں اور ان پر فضیلت دیتے ہیں. اما وہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں جو مولا علی کو ان پر یا ان پر فضیلت دے، اس لیے کہ افضل و مفضول کی بحث وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی صفت مشترک ہوتی ہے. صلوات محمد وعلی محمد. جہاں پہ ایک صلوات اور محمد وعلی محمد.
بھائی دو شاعر ہوں تو ان کے درمیان یہ بحث کی جائے کہ افضل کون ہے و مفضول کون ہے. دو ذاکر ہوں تو ان کے درمیان بحث کی جائے کہ بہتر کون ہے و کمتر کون ہے. دو ڈاکٹر ہوں تو ان کے درمیان بحث کی جائے کہ افضل کون ہے و مفضول کون ہے. لیکن جہاں ایک طرف ایک ایسا آدمی کھڑا ہو جو عالم بھی ہو, خطیب بھی ہو, ادیب بھی ہو, شاعر بھی ہو, ذاکر بھی ہو, اور دوسری طرف ایک جاہل کھڑا ہوا ہے انگوٹھا ٹیک, ہم کہیں ان سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا تقابل ہے بھائی؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں, اگر مولا علی قلب خانے کعبہ میں پیدا ہوں اور کوئی دوسرا کعبے کے گوشے میں پیدا ہو جائے تو ہم بحث بھی کریں کہ علی افضل ہے وہ مفضول ہے. لیکن اگر علی کعبے میں پیدا ہوں باقی سب بت خانے میں پیدا ہوں تو کیا بحث کی جائے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ تو عزیزوں یہ دنیا کی غلط فہمی ہے کہ ہم اہل بیت کو ان سے افضل سمجھتے ہیں. ہم ان سے افضل نہیں سمجھتے, ہم آدم سے افضل سمجھتے ہیں, ہم نوح سے افضل سمجھتے ہیں, ہم ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں, ہم موسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں, ہم عیسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں. یہی تو ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو 6 ایسی صفتیں عطا کی ہیں جس میں کسی دوسرے کو ہمارا شریک نہیں کیا. فرمایا پہلی چیز ہے علم. اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے وہ کائنات پہ کسی کو عطا نہیں کیا. عزیزوں دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے کہ جو میں علم کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں. بس اتنا ہی سمجھیے کہ کائنات کا کوئی بھی عالم ہو وہ سمجھ بوجھ کے ممبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو پوچھنا ہو وہ پوچھو. بھائی ارشد صاحب سنا رہے تھے کہ سین حرم میں شیخ کھڑے ہوں برسوں دو گانا پڑھتے رہیں. ابھی انہوں نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوا اور ہم نے فوراً کہا کہ سجدہ وہ ایک تیغ تلے کا انہیں ہو تو سلام کریں. کیا سنایا؟ اسے کہتے ہیں علم کا نہ ہونا. آپ نے کچھ غور نہیں کیا؟ اسے کہتے ہیں علم کا نہ ہونا. اس لیے کہ ہمیں اتفاق سے وہ شعر یاد تھا. اب جو انہوں نے سنایا تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوا. اس سے پہلے کہ یہ دوسرا مصرع پڑھیں ہم نے جلدی سے مصرع پڑھ دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں بھی یاد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غلط چلیے اس کے نام بھائی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں بھی یاد ہے. کسی نے ایک واقعہ بیان کرنا شروع کیا, اتفاق سے ہم کو بھی معلوم تھا. بس عزیزوں اب وہ بیان کر رہے ہیں, باقی لوگ بیچارے سن رہے ہیں. ہم کو اس کا بھی خوف نہیں ہے کہ باقی جو لوگ سن رہے ہیں وہ کتنا ڈسٹرب ہوں گے. ہم آگے آگے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ سب پر یہ امپریشن جائے کہ بھئی باقی لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا, ان کے علاوہ اگر کسی کو معلوم ہے تو ان کو معلوم ہے. یہ ہے عزیزوں ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم میں علم نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم میں علم نہیں ہوتا. اب عزیزوں کوئی عقل مند آدمی جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اب میں علم کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہے علم کی چھوٹی مثال کہ کسی نے ایک شعر سنایا, ہم سے برداشت نہیں ہوا, ہم نے فوراً دوسرا مصرع سنا دیا. اب علم کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے جناب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا آقا حسین یہ اول وقت نماز ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ابو ثمامہ سیداوی کہہ رہے ہیں آقا حسین یہ اول وقت نماز ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ صحابی زیادہ جانتا ہے یا امام زیادہ جانتا ہے؟ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہم کو بھی معلوم ہے, بلکہ فرمایا اللہ تمہیں مسلمین میں شمار کرے. اسے کہتے ہیں علم کے ساتھ علم. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزوں آپ یقین مانیں کہ سارا مجمع بالکل متحمل نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے, لیکن ہمارے شیبو صاحب کا حکم ہے لہذا میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیے دے رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ ہمیں علم کے ساتھ علم عطا کیا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم و حلم کے ساتھ شجاعت عطا کی. کیا عطا کی ہے؟ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی. قسم خدا کی ہماری جان قربان جیسی شجاعت اللہ نے انہیں عطا کی کسی کو عطا نہیں. عرب کا ماحول جہاں سب سے بڑا عیب تھا بھاگ جانا. دیکھیے اب سمجھنا آپ کا کام, بیان کرنا میرا کام. جہاں سب سے بڑا عیب تھا بھاگ جانا. مرحب سامنے سے چلا ہی تو گیا تھا مولا علی کے, لیکن جب ابلیس سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کیوں چلا آ رہا ہے,
تو اس نے کہا اس لیے کہ ان کا نام حیدر ہے، میں ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میری ماں نے منع کیا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ تو اس نے پہلے تو کہا کہ کوئی ضروری ہے کہ یہ وہی حیدر ہو، ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کچھ بھی ہو مگر میں تو جا ہی رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، میں نہیں رکوں۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھو محمد وآلہ، بہرحال ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ۔ تو مرحب واپس جا رہا تھا، لیکن ابلیس نے روکا۔ اس نے کہا کیوں جا رہا ہو؟ نہ کوئی ضروری ہے کہ وہی حیدر ہو؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی ہو مگر ہم تو جائیں گے۔ تو اس نے کہا تم جا رہے ہو، خیبر کی عورتیں تم پر تھوکیں گی، تمہیں سردار نہیں مانیں گی۔ کیا سننا آپ؟ تمہیں سردار نہیں مانیں گی، اس لیے کہ جو میدان سے بھاگ آئے اسے عورتیں سردار نہیں مانتی۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی خیبر کی یہودی عورتیں ایسی غیرتدار تھیں کہ جو بھاگ آئے اسے سردار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی مسلمان نہیں، عرب کے رہنے والا کوئی بھی قبیلہ سب سے بڑا عیب سمجھتا تھا میدان سے بھاگ آنا۔ لیکن تاریخ نے ایک جملہ سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ اسی عرب کے ماحول میں مولا علی کے سامنے سے بھاگ جانا عیب نہیں رہ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی عرب کے ماحول مولا علی کے سامنے سے بھاگ جانا عیب نہیں رہ گیا۔ اور اگر کوئی میرے مولا کے سامنے سے بھاگ جاتا تھا تو اس کی نسلیں یہ کہہ کے فخر کرتی تھی کہ ہمارے دادا علی کے سامنے سے بھاگ آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارے دادا اور دنوں شجاعت کس منزل پر تھی؟ دیکھیے دنوں فرمائش ہے تو پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی داد مل جاتی ہے مجلسوں میں، اس کی کوئی خاص خواہش نہیں رہتی، آپ بولیں یا نہ بولیں، لیکن ایک چیز پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علی کی شجاعت کیا ہے؟ ایک ہلکا سا نقشہ آپ کو دکھاؤں مولا علی کی شجاعت کا۔ ملا صالح کشفی الحنفی، ملا صالح کشفی الحنفی اپنی کتاب کوکب الدری میں تحریر کرتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ بیان کرتے ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں ایک راستے سے ہو کے گزرا۔ سنیے گا، میں جنگ جمل میں، دیکھیں یہ چیزیں ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی، پوری توجہ آپ چاہتا ہوں۔ جناب جابر کہتے ہیں میں ایک راستے سے ہو کے گزرا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں طلحہ پڑا ہوا ہے جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے اور اس کے سینے میں ایک تیر پیوست ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے میں نے اس کا شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ تیر کس نے مارا؟ تو اس نے کہا مجھے علی نے تیر مارا۔ بہت غور سے سنیے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کو لطف آ جائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے علی نے تیر مارا۔ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے تو علی کے ہاتھ میں تیر و کمان دیکھا نہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے علی نے تیر مارا۔ تو طلحہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں علی کی شجاعت کی منظر کشی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شجاعت کی منظر کشی دشمن سے زیادہ کر بھی کون سکتا ہے؟ ارے بھائی صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد۔ دشمن سے زیادہ سن رہے آپ نہیں سن رہے؟ دشمن سے زیادہ کر بھی کون سکتا ہے؟ تو طلحہ کہتا ہے جابر آج ہم نے علی کو عجیب عالم میں دیکھا، آج ہم نے علی کو عجیب عالم میں دیکھا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ علی سامنے سے حملہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جب میں نے ڈر کے داہنی جانب دیکھا تو دیکھا علی داہنی جانب سے چلے آ رہے ہیں، میں نے بائیں جانب دیکھا، کیا سنا ہے آپ؟ دیکھا علی بائیں جانب سے چلے آ رہے ہیں، میں مڑا تو دیکھا علی اب بھی سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا جس کے تیر لگا ہوا تھا، میں نے پوچھا تجھے تیر کس نے مارا؟ اس نے کہا علی نے۔ میں نے کسی ایسے آدمی سے سوال کیا جس کی پشت پر نیزہ لگا ہوا تھا کہ تجھے نیزہ کس نے مارا؟ اس نے کہا علی نے۔ میں نے دیکھا کہ کسی کا سر زخمی ہے، میں نے کہا تجھے کس نے گرز مارا؟ اس نے کہا علی نے۔ یہ کہتا ہے جابر میں کیا بتاؤں، آج ایسا لگتا ہے کبھی علی دائنی جانب سے حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے حملہ کرتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ ارے صلوات پر محمد وآلہ۔
आसमान से नाजिल हो रहे हैं। सुन रहे हैं, ये तथा बयान कर रहा है कि कभी अली दाहिनी जानिब से हमला करते नजर आते हैं, कभी बाईं जानिब से हमला करते नजर आते हैं, कभी लगता है सामने तो चले आ रहे हैं, पीछे मुड़ को देखा तो देखा लगता है कि अब भी सामने से चले आ रहे हैं। कभी अली के हाथ में नैजा दिखाई देता है, कभी अली के हाथ में तीरों कमान नजर आता है, कभी अली के हाथ में जुल्फ़कार नजर आती है, कभी ऐसा लगता है कि आसमान से अली चले आ रहे हैं कहरे इलाही का नमूना बने हुए। और उसके बाद तला के 2 जुमले और सुनिए। वो कहता है मैंने देखा कि किसी को तलवार से कत्ल करते हैं, किसी को नेज़े से कत्ल करते हैं, किसी को तीर मार के हलाक करते हैं। जब जोश शदात बढ़ता है तो तलवार को नियाम में रखते हैं, 2 लईनों के सर के बालों को पकड़ते हैं, आपस में टकराते हैं, हवा की तरफ उछालते हैं, वो नीचे आता है तो फिनार हो जाता है। और उसके बाद तला कहता है जाबिर सुनो, मैंने ये भी मंजर देखा कि जब जोश एजाज जोश शदात के साथ शामिल होता है तो किसी को देख के कहते कि मर जा, तो वो मर जाता है। सलवात पर मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। आपने सुन लिया, एक छोटा सा मंजर आपको और दिखा दूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए अज़ीज़ों, यहाँ तो अली की तलवार जब चल जाए खैबर, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो क्या समझते हैं लोग, क्या समझते हैं अज़ीज़ों? अली कहते हैं बुलंद को। आप बुलंदी और शजाअत एक साथ देखेंगे। अली किसे कहते हैं? अली कहते हैं बुलंद को। अल्लामा हामिद बिन शब्बीर ने अपनी किताब कलिमतुल हक में जंग सिफ़ीन का मंजर लिखा है और उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर उन्होंने पेश किया है। वो कहते हैं जंग सिफ़ीन में एक शख्स मेरे मौला के सामने आया, अली ने अपना नेज़ा निकाला और उस शख्स को नेज़े पर उठाया। देखिए अब अज़ीज़ों, बयान करना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अब देखता हूं आप कैसे सुनते हैं कि अली ने उसको नेज़े पर उठाया और नेज़े पर उठा के उसे बुलंद किया। अब आप समझ नहीं रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। किसने बुलंद किया? कहा अली ने बुलंद किया। किसने बुलंद किया? कहा जिसे अल्लाह ने बुलंद कहा। और किया आपने, उस अली ने बुलंद किया कि अली ने उस शख्स को नेज़े पर उठाया और जब वो नेज़े पर बुलंद हो गया तो एक मरतबा मौला अली ने उसकी तरफ देखा और देख के कहा तुझे नीचे क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा या अली जहन्नम दिखाई दे रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अज़ीज़ों, पूरे 50 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए, बस मैं बात को तमाम कर रहा हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें शजाअत अता की और उसके बाद फरमाया कि चौथी चीज़ अल्लाह ने हमें सखावत अता की, जिसमें कोई दूसरा हमारी बराबरी, हमारी हमसरी नहीं कर सकता। और बस एक ही जुमला कहूँगा कि कोई क्या बराबरी करेगा? जिनकी सखावत पर बंदे शुक्रिया अदा करें वो और होते हैं, और जिनकी सखावत पर अल्लाह शुक्रिया अदा करे वो और होते हैं। उसके बाद फरमाया कि 5वीं चीज़ अल्लाह ने जो हमें अता की वो फसाहत है, क्योंकि ये भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। बहुत से लोगों के पास इल्म होता है लेकिन फसाहत नहीं होती, तो अपनी बात कह नहीं पाते। फरमाया कि अल्लाह ने हमें फसाहत भी अता की है। इसकी तरफ भी कुरान में इशारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं है, अल्लाह कह रहा है हमने इल्म अता किया, यही नहीं बल्कि उसके बाद अल्लाह कह रहा है अल्लमहुल बयान, हमने इनको बयान का सलीका अता किया। और कह रहे हैं तो जिनको बयान का सलीका अल्लाह अता करता है
تو ان کی فصاحت و بلاغت ایسی ہوتی ہے کہ کلام نہج البلاغہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چھٹی چیز ہے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ بس تو یہیں تک مجھے لانا تھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج موضوع مکمل ہو گیا کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ پہچان ہماری ہے مگر صفت انہی کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صفت انہی کی ہے، صفت انہی کی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے بس بات تمام ہو رہی ہے۔ جب یہ تقریر فرمائی تو یزید نے حکم دیا کہ اذان دی جائے، اذان ہونے لگی۔ یزید کو خوش کرنے کے لیے 7 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر چیخنے لگے۔ عزیزوں، احترام اذان اپنی جگہ، سمجھ رہے ہیں؟ اذان کی تعظیم و تکریم اپنی جگہ۔ اگر ہم اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہوں اور اذان ہونے لگے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو مثال دی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام احترام اذان میں خاموش ہو گئے۔ دیکھیے عزیزوں، اس سے امامت کی توہین نہیں ہو رہی ہے، اذان کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اس میں علماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں۔ میں ہر شخص سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یزید کے دربار میں جو 7 آدمی چلا رہے ہیں، اسے آپ اذان کہیں گے؟ بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ۔ آپ مجھے بتائیے، آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بھائی اگر کوئی اسے اذان سمجھتا ہو تو وہ ہاتھ اٹھا دے، کھڑا ہو جائے اور یہ کہے ہاں صاحب ہماری نظر میں یہ اذان ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ اذان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا وقت ہی نہیں ہے، تو اذان کیسی؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، اذان کا وقت نہیں ہے تو پھر یہ اذان کیسی؟ اور دوسرا مسئلہ عزیزوں یہ ہے کہ اذان اس وقت اذان ہوتی ہے جب اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دی جائے۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ تو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ اذان کہلائے گی نا، تو یزید کو خوش کرنے کے لیے دی جائے کیا اسے اذان کہا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اذان نہیں تھی۔ غور کیجیے عزیزوں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے۔ کون اس کو اذان کہے؟ آپ کہیں گے اس کو اذان؟ آپ کہیں گے؟ آپ کہیں گے؟ دیکھیے عزیزوں، یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اگر وہ اذان ہے تو پھر یہ اذان نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ محمد، یہ جو ہماری مسجدوں میں دی جا رہی ہے پھر یہ اذان نہیں، اور اگر یہ اذان ہے تو وہ اذان نہیں۔ اس لیے کہ یہ اذان اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جا رہی ہے اور وہ اذان یزید کو خوش کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس اذان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز نہیں ہونا، وہاں مصلی نہیں بچھایا جا رہا ہے، صرف امام کے کلام کو روکنے کے لیے 7 آدمی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اذان دینا شروع کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب امام رک گئے، کیوں رک گئے؟ بتاؤں آپ کیوں رکے امام؟ کیوں رکے امام؟ دیکھیے عزیزوں، عدالت میں جب کٹگھرے میں کسی مجرم کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے تو جو اپوزیشن کا وکیل ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے اسے جرا کرنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے ہاں ذرا بتائیے کہ واقعہ کیسے ہوا۔ اب مجرم نے بتانا شروع کیا یا گواہ نے بتانا شروع کیا، جو بھی لایا گیا، گواہ لایا گیا یا مجرم لایا گیا، الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ تو مثلا گواہ نے اپنا بیان دینا شروع کیا۔ اب جو جرح کرنے والا وکیل ہوتا ہے اگر ہوشیار وکیل ہے تو شروع ہی سے اپنے گواہ کی روکا ٹوکی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے بات کہنا شروع کی، یہ تھوڑی دیر سکون سے سنتا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ اور تب تو اور زیادہ سکون سے سنتا ہے کہ جب گواہ اس کے مطلب کی کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ جب اس کے مطلب کی کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ سنتا رہتا ہے، خاموش کھڑا رہتا ہے۔ اب یہ بیچ بیچ میں نہیں بولتا، اس لیے کہ یہ اپنا بیان دے لے، اپنی زبان سے کہہ دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ کے امام خاموش ہوئے، یہ اسی لیے خاموش ہوئے کہ بھئی یہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نیت سے کہہ رہے ہوں، لیکن بات تو ہماری مطلب کی کہہ رہا ہے نا۔
اس لیے امام خاموش ہوئے، امام خاموش ہوئے۔ اور جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ویسے ہی امام نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ ابھی ابھی اسی دربار میں کہا گیا تھا کہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی اسی دربار میں محمد کی رسالت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جو انسان سادات بھی چلا کے کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلوات محمد ایک صلوات اور بڑھا محمد والے۔ تو جب دربار میں کامیابی کا اعلان ہو گیا تو پھر امام یزید کے جب مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کے کہا کہ یہ بتا کہ یہ تیرے جد تھے یا ہمارے جد تھے؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد تھے تو جھوٹا، اور اگر یہ کہے کہ میرے جد تھے تو پھر یہ بتا کہ اگر یہ ہمارے جد تھے تو پھر جس کے جد کا نام اذان میں شامل ہے اس کے اوپر یہ ظلم، یہ جور کہ اس کو لوہے میں جکڑا جائے، اس کے گھر والوں کو اسیر کیا جائے، اس کی ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، آج ایک عزادار کا ماتم، خدا لعنت کرے ہشام بن عبد الملک پر، جس نے 25ویں محرم کو زہر دغا سے امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کر دی۔ عزیزوں، ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، مدینے میں شہادت ہوئی تھی۔ عزیزوں، پیغمبر کے گھرانے میں شاید یہ پہلا جنازہ تھا جو بڑی دھوم دھام سے اٹھا، بڑا کثیر مجمع تھا اس جنازے میں، لیکن رسول اللہ کا جنازہ چند آدمیوں میں اٹھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ مولا علی کا جنازہ بھی چند آدمیوں میں اٹھا، امام حسن نے تو قبر کا نشان بھی مٹا دیا، بی بی زہرا کا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھا۔ جب امام حسن کا جنازہ لے کے امام حسین چلے تو ایک ملونہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئی جو تیر چلا رہے تھے، اور پھر آقا حسین کا لاشا کربلا کی تیز دھوپ میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ عزیزوں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا جنازہ دھوم سے اٹھا، مدینے کے رہنے والے امام کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب جنازہ قبر کی جانب جا رہا ہوگا تو تابوت میں آپ کے چوتھے امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی بابا آپ کا یہ بیٹا شرمندہ ہے کہ میری میت پہ اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن بابا آپ کا لاشا کربلا کے میدان میں دھوپ پہ پڑا ہوا تھا۔ اجرکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، ہمارے چوتھے امام جو کربلا کے میدان میں بیمار تھے۔ عزیزوں، آج ایک بیمار کا ماتم، بیمار کربلا کا ماتم۔ عزیزوں، کربلا کے میدان میں آپ کے چوتھے امام بیمار ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے سرحانے پہنچے، بی بی زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد دیکھو تمہارے بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ آنکھیں کھولی، کہا بابا آپ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں؟ اے بابا سعید کو بھیجئے، کہا بیٹا قتل ہوئے۔ کہا بابا زہیر کو بھیجئے، کہا مارے گئے۔ بابا آپ اسے شہدب کہاں گئے؟ کہا شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اے بابا ہمارے چچا کے غلام جون کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ اے بابا اسلم ابن عامر کہاں ہیں؟ مارے گئے۔ ابو ثمامہ سیداوی کہاں ہیں؟ قتل کر دیے گئے۔ پوچھا میرا بھیا قاسم لاشا پامال ہو گیا، میرا بھائی علی اکبر چاند سے سینے پر برچھی کھائی، میرے اون محمد کا ہم لاشیں لا چکے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی کوہنیوں کو زمین پر ٹیکا، کچھ بلند ہو کے کہا میرے چچا عباس۔ کہا بیٹا نہر پہ شان قلم ہو گئے۔ اے بیٹا یوں سمجھ لو کہ اب مختصر میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور باقی نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی تیر حرملہ کا نشانہ بن گیا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا عصا سے تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ کہا نہیں میرے لال تم پر جہاد ساقط ہے۔ اے میرے لال تمہارے سپرد صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ آئیے عزیزوں،
آج 25ویں محرم ہے، ہم اور آپ مل کے آقا حسین کے سلام کا جواب دیں۔ اے علی اکبر کا لاشا اٹھانے والے حسین، آپ پر ان عزاداروں کا سلام۔ اے قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے سمیٹنے والے حسین، آپ پر ان رونے والوں کا سلام۔ اے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانے والے حسین، آپ پر آنسو بہانے والوں کا سلام۔ اے عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے آنے والے حسین، آپ پر ان ماتم داروں کا سلام۔ پھر فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور میرے شیعوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں میں میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے لال کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میرے بچے کو پانی نہیں دیا گیا، تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا۔ بس عزیزوں رو لیجئے، میں کوئی سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، چند اشارے اور مجلس تمام۔ عزیزوں سید سجاد کو پھر غش آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے دوسری بار غش سے افاقہ کب ہوا؟ کہ اس وقت ہوا کہ جب چاہنے والی پھوپھی شانہ ہلا کے کہہ رہی تھی۔ ایک چیز میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، آپ نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر کہ ہمارے یہاں ایام اعزاں میں جب مجلسیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ذاکر جناب اون محمد کے مصائب پڑھے گا، آج 6 مہینے کے بچے کی شہادت بیان ہوگی، آج جناب علی اکبر کی شہادت کا بیان ہوگا، آج جناب قاسم کی شہادت پڑھی جائے گی، آج حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ عزیزوں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ 7ویں محرم کو جناب قاسم شہید ہوئے ہوں، 8ویں محرم کو حضرت عباس شہید ہوئے ہوں، کہ شہادت تو سب کی کربلا کے میدان میں ایک ہی دن میں ہوئی، لیکن ہم نے تاریخوں میں بانٹ لیا۔ کیوں؟ کہ ایک دن میں سب پہ کیسے آنسو بہائیں، لہذا آج اون محمد کا ماتم کر لیں، آج علی اکبر پہ آنسو بہا لیں، آج قاسم پہ گریہ کر لیں، آج عباس کا علم اٹھا لیں، آج 6 مہینے کے بچے کے مصائب پڑھ لیں۔ ابھی تو ہم ایک دن میں 72 پر رو نہیں سکتے، لیکن حسین نے کربلا میں ایک ہی دوپہر میں اون محمد کے لاشیں بھی اٹھائے، قاسم کا لاشا بھی اٹھایا، علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا، عباس کے سرانے بھی پہنچے، 6 مہینے کے بچے کی قبر بھی بنائی۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا عزیزوں کہ امام حسین نے ایک دوپہر میں 72 لاشیں اٹھائے، لیکن آپ کے چوتھے امام نے ایک ہی وقت میں 72 کی خبر شہادت سنی۔ اور عزیزوں اس کے بعد جب جناب زینب نے شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کے کیا کہا؟ میرے لال سید سجاد، دیکھو عجیب عالم ہے، زمین کو لرزا ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، کوئی منادی ندا دے رہا ہے قد قتل حسین بکربلا۔ ایک مرتبہ غشی سے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ عزیزوں مجلس کے بعد ماتم کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں امام حسین کے روضے کا سنہرا گنبد ہوتا ہے۔ جو لوگ زیارت کر آئے ہیں ان کا تصور میں امام حسین کی ذریع ہوتی ہے، جو نہیں گئے ہیں انہوں نے تصویر دیکھی ہے، ان کے ذہن میں بھی حسین کے روضے کی تصویر ہوتی ہے۔ ارے خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا جب جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سامنے بابا کا سر نوک نیدا پہ بلند ہے، انگلی اٹھائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے بھوپی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارے بابا مارے گئے۔ عزیزوں جب 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تو یہ اشقیاء بیبیوں کو ادھر سے لے کے چلے جدھر شہداء کے پامال لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزوں ہر بیوی کی نگاہ اپنے اپنے وارث کے لاشیں پر تھی۔ ام لیلہ علی اکبر کے لاشیں کو دیکھ رہی تھی، ام رباب علی اصغر کے جنازے کو دیکھ رہی تھی، ام فروہ قاسم کا لاشا دیکھ رہی تھی، ام کلثوم عباس کے لاشے کو دیکھ کے بیان کر رہی تھی۔ لیکن ثانیہ زہرا جناب زینب کی نگاہیں نہ اون کے لاشے پر تھی، نہ محمد کے لاشے پر تھی، نہ زینب قاسم کا لاشا دیکھ رہی تھی، نہ زینب عباس کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، نہ زینب کی نگاہیں حسین کے لاشے کے اوپر تھی۔ پھر زینب کیا کر رہی تھی کہ سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال یہ کیا عالم ہے، اے میرے لال کیا جان کھو دو گے؟ ارے اپنے